اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے۔ اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے فوائد کیا ہیں، کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں
درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے۔ اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فص من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے، ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میری امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے، فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ،
फयकूलून, वो आगे से जवाब देंगे, नहनुल गिलाद शिदात, हम बड़े कवी और सख्त गिर हैं, ला नासिल्लाह ताला मा अमरना, जो अल्लाह हुक्म देता है हम उसकी नाफरमानी नहीं करते, व नफ़अलु मा नुअमर, और हम वो करते हैं जिसका हमें हुक्म मिलता है। फ़इज़ा आयसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मायूस हो जाएंगे कि मेरे कहने के बावजूद ये फरिश्ते जा रहे हैं लेके जहन्नम की तरफ, रुक नहीं रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़बज़ा अला लिहियतिही बियदिहिल युस्रा वस्तक़बलल अर्श बिवजहिही, नबी अलैहिस्सलाम अपने बाएं हाथ से अपनी रीश मुबारक को पकड़ेंगे और अपने चेहरे अनवर को आसमान की तरफ करके देखेंगे, अर्श की तरफ करके देखेंगे। अरबों में ये एक तरीका था कि जब किसी से माफी मांगनी होती, मनाना होता, तो आजिज़ी का तरीका था कि दाढ़ी पे हाथ रख के बड़ी लजाजत के साथ उसकी तरफ मोहब्बत से देखते थे, फरियाद करते थे, भाई हम पे रहम खा लो। नबी अलैहिस्सलाम जब फरिश्तों को देखेंगे कि वो रुक नहीं रहे, मेरी उम्मती को लेके जहन्नम में जा रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी जो है बायां हाथ अपनी रीश के ऊपर रखूंगा और मैं आसमां अर्श की तरफ अपने चेहरे अनवर के साथ देखूंगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम फयकूल फरमाएंगे, या रब्बी कद वअदतनी अल्लाह तुखज़ीनी फी उम्मती, अल्लाह आपने वादा नहीं फरमाया था मेरी उम्मत के मामले में आप मुझे रुसवा नहीं फरमाएंगे। फयातिन निदा मिन क़िबलिल अर्श, अर्श के ऊपर से एक आवाज आएगी, अतीउ मुहम्मदा, ओ मेरे फरिश्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, वरुद्दू हादल अब्द इलल मकाम, और इस बंदे को वापस जहां से लाए थे मीजान के करीब वहीं जाकर छोड़कर आओ। चुनाचे वो फरिश्ते उस बंदे को वहां जाकर छोड़ेंगे। फयुखरिजु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दोबारा वजन शुरू होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक छोटा सा कागज का पुर्जा बिताकतन, कागज का पुर्जा निकालेंगे, बैदा सफेद होगा, कल अनमिलते, जैसे उंगली का पोरा होता है इसके बराबर होगा। फयुल्कीहा फी कफतिल मीज़ानिल युमना, उस कागज के टुकड़े को नबी अलैहिस्सलाम नेकियों के पलड़े में डाल देंगे। वह यकूल बिस्मिल्लाह, और नबी अलैहिस्सलाम डालते हुए बिस्मिल्लाह फरमाएंगे। फतरजिउल हसनातु अलस सय्यिआत, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। फयुनादिल मुनादी, निदा देगा वो निदा देने वाला, सोएदा व सोएदा जद्दहू, ये बंदा इसके अजदाद सईद बन गए, इसकी नेकियां ज्यादा हो गई। वसकुलत मवाजीनहू इन तालिकू बिही इलल जन्ना, अब इसको जन्नत लेकर जाओ। फयकूल या रुसुल रब्बी, जब जन्नत ले जाने लगेंगे तब वो बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब के नुमाइंदो फरिश्तों, केफू जरा रुक जाओ, हत्ता असअल हाज़ल अब्दिल करीम अला रब्बिही, हत्ता के मैं इस करीम बंदे से जरा मालूम तो कर लूं। फयकूल, फिर वो ये कहेगा, बेअबी अंत व उम्मी, आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। माँ अहसन वजहु का, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है। वह अहसन खल्क़ु का, आपकी पर्सनैलिटी शख्सियत कितनी प्यारी है। मन अंता, आप कौन हैं। फकद अकिलतनी इसरती, आपने मेरे गुनाहों को मिटा के रख दिया। वरहिमता इबरती, मेरी लग़ज़शों को कम कर दिया। फयक़ूलु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाएंगे, अना नबिय्यु का मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा नबी हूं। वहाज़िही सलातु का, और ये वो दरूद शरीफ है, अल्लती कुन्त
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں، تو رحمت للعالمین بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چنانچہ آپ کی صحبت مبارکہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان غنی آئے تو ذی النورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے تو باب العلم بن گئے، سلمان رضی اللہ عنہ آئے تو اہل بیت میں سے بن گئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے تو فقراء کے تاجدار بن گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ آئے تو سید الشہداء بن گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو حافظ الحدیث بن گئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو فقیہ امت بن گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو امام المحدثین بنے، ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے۔ جس نے نماز پڑھتے دیکھا وہ نمازی بنا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک معیت میں بیت اللہ کو دیکھا وہ حاجی بنا، جس نے چہرہ انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر کسی کو فائدہ ملا، ساری مخلوق کو فائدہ ملا۔ انسانوں کو تو ملا، انسانوں کے ساتھ جنوں کو اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کو، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی الاسلام نے ایک مرتبہ پوچھا، جبرائیل کیا آپ کو میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے ہر وقت اپنے انجام کی فکر رہتی تھی۔ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا تو اس وقت سے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ہر وقت خوف میرے اوپر غالب رہتا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ آیات چونکہ میرے بارے میں تھیں تو ان آیات کے اترنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ نصیب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا ہی صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اس وقت فجر کا وقت قریب تھا، مگر سب لشکر والے اس قدر تھکے تھے کہ سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو آج پہرا دے اور ہمیں جگائے؟ بلال لانوں نے ذمہ داری لے لی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سو جائیں میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب سو گئے، بلال لانوں پہرا دیتے رہے۔ اللہ کی شان کے کھڑے کھڑے ایک جگہ انہوں نے ٹیک لگائی تو ان کو کھڑے ہوئے نیند آ گئی۔ اب ایسے وقت میں سورج طلوع ہوا تو سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا، بلال آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں جگائیں گے اور آپ خود بھی سو گئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سارے لشکر کو اس لیے سلا دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو سکے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ سونے والا پیش نہ آتا اور نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو نماز قضا کرنا جو ہے اس کو ادا کرنا کون سکھاتا؟ تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی رحمت ہوگا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی اور 4 رکعت کی بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت بن گئی؟ فرمایا، لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا گیا ہے کہ بھولنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کیسے کی جاتی ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا ہوش کے اندر بات چیت کرنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔
اس لیے نبی علیہ السلام امت کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں بیٹھنے بھی نہ دیا اور بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے۔ ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جو پہاڑوں کا اور ہوا کا انتظام کرنے والا تھا۔ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اگر آپ اجازت دیں تو ان دو پہاڑوں کو ٹکرا کر اس بستی کے سب لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان قبول کریں اور میری اس ہدایت کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ چنانچہ عذاب ٹال دیا گیا تو نبی علیہ السلام ان کفار کے لیے بھی رحمت بن گئے، اور واقعی بعد میں اہل طائف مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس نے کیا کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں یاد تھیں کہ انہوں نے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، خباب کے ساتھ کیا کیا تھا، خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، سمیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، زنیرہ کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہوں نے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ میں سجدے میں تھا اور کفار نے میرے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی تھی اور مجھ سے سجدے سے اٹھا بھی نہیں گیا تھا۔ اتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھیں۔ آج وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق سکھاتے، ان سے بدلہ لیتے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیتے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح آج یہی کہتا ہوں کہ جاؤ تم پر کوئی قصور نہیں، میں نے آج تم سب کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے، تو بیت اللہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، ایک شخص تھے ان کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی چاہیے، تو اس نے چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا دروازہ کھل کر اندر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب ساتھ تھے، حضرت عباس لانو بھی ساتھ تھے۔ جب باہر نکلے تو سب صحابہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب تو کنجی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئی، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی ہم میں سے ہی کسی خادم کے حوالے فرمائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کہا عثمان تمہیں یاد ہے ہجرت کے وقت جب میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو میرا دل بہت غم زدہ تھا، میرا دل چاہتا تھا میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور اللہ سے دعا کروں، عبادت کروں، اور میں نے تم سے اس وقت کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے۔ عثمان تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ عثمان جس جگہ پر آج تم کھڑے ہو ایک وقت آئے گا اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تم کھڑے ہوگے۔ عثمان تم نے دیکھا اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت کر دیا، آج چابی میرے ہاتھوں میں ہے، تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ چابی تمہارے ہی ہاتھوں میں دیتا ہوں، قیامت تک یہ تمہاری ہی نسلوں میں باقی رہے گی۔ آپ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یعنی رحمت تھے، ہر کسی کے لیے آپ کا وجود مسعود رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے، چنانچہ جنوں نے بھی نبی علیہ السلام کی عمل کا لفظ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل کا لفظ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں وَاعْمَلُوا صَالِحًا فرمایا ہے، وَافْعَلُوا صَالِحًا نہیں فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی ہے، اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، کیونکہ اعمال اعضاء سے ہوتے ہیں اور اعضاء کی تعداد زیادہ ہے، اور نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور قلب ایک ہی ہے، اس لیے اعمال کو جمع لایا گیا اور نیت کو مفرد لایا گیا۔ ایک مسئلہ اور بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی عمل میں کئی نیتوں کو جمع کر لے تو اس کو پھر ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ ایک محدث نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کر لیتا تھا۔ مثال کے طور پہ ہم کپڑے بدلتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ جی گندے کپڑے ہیں، پسینے والے ہیں، بدبودار ہیں، ہم ان کو اتار کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں۔ ہماری صرف اتنی نیت ہوتی ہے، تو جب نیت اتنی ہے تو ثواب بھی تھوڑا ملا۔ اور وہ محدث کئی نیتوں کو جمع کرتے تھے۔ مثلا ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گندے کپڑے ذکر نہیں کرتے، پھر ایک کمرے میں انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ نے اس کمرے کے اندر کھڑکی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضرت کھڑکی سے روشنی اور ہوا آتی ہے۔ ان بزرگوں نے سمجھایا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ اس کھڑکی سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی، ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آنی تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کو نیکی کی نیت سے کرے تو کیا وہ کام جائز ہو جاتا ہے؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو کام گناہ ہے اگر وہ نیکی کی نیت سے کریں گے تو یہ تو دین کے ساتھ تلاعب ہو گیا، کھیل ہو گیا اور عقبہ ہو جائے گا وہ کام۔ تو گناہ کا کام نیکی کی نیت کرنے سے جائز نہیں ہوتا، بلکہ جو کام جائز ہیں ان میں اگر نیت خراب ہو جائے تو وہ کام بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے کہ ایک عورت پروگرام میں آنا چاہتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ میں فیملی کا فنکشن ہے، میں اس میں جا رہی ہوں۔ اگر یہ عورت اپنے خاوند کی نیت سے خوشبو لگائے تو اس عورت کو ثواب ملے گا، لیکن اگر خوشبو لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ فنکشن میں میرا فلاں کزن بھی آیا ہوگا اور میرے اس کزن کو فلاں خوشبو بہت پسند ہے، تو میں وہ خوشبو لگاتی ہوں جو میرے کزن کو اچھی لگتی ہے، تو عمل تو یہ جائز ہے، مگر کزن کی نیت سے اگر اس نے کر لی تو اس کو اس پر گناہ ملے گا۔ تو عمل جائز تھا، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ عمل بھی ناجائز بن گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کو صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن وہ اعمال کام آئیں گے جو انسان نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوں گے۔ بڑے بڑے اعمال جیسے میں نے تجھے 3 چیلے لگائے ہیں، میں تجھے بڑا صوفی ہوں، میں تو بڑا شیخ ہوں، میں تو اب صاحب نسبت خلیفہ ہوں، میں تو بڑا خطیب ہوں، عالم ہوں، اور میں تو بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں، اس قسم کی جو دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں نا، تو اس پر اعمال کا اجر پھر نہیں ملتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کوئی زانی، شرابی، قاتل نہیں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ ایک بندے کو اللہ بلائیں گے، وہ عالم ہوگا، میرے بندے تو کیا لایا؟ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی علم کی خدمت کی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے اس لیے علم کی خدمت کی کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا مفتی کہیں، اور تو بڑا مفتی دنیا میں مشہور ہو گیا تھا، لہذا تجھے اجر مل گیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتے اس کو جہنم کے اندر گرا دو۔ پھر دوسرے بندے کو لایا جائے گا اور اس نے بڑی مسجدیں بنوائی ہوں گی، مدرسے بنوائے ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا لایا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو آپ کے دین کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائے، اللہ کے بندوں کو پیسہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، اور لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتوں اس کو لے جاؤ، اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں ڈال دو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو معلمات، طالبات ہیں، ان کو زیادہ گھبرانے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ہر معاملے میں ٹھیک رکھیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے عمل قبول ہو جائیں اور اللہ ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کے ماحول سے بچائے، سچی پکی نیت عطا فرمائے۔
اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں انوار نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت کی بارش برسائی جائے۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کی بارش برستی ہے۔ اسی طرح جہاں حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی نور برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مجذوب تھا، وہ دہلی میں شہر میں جا رہا تھا، ایک مکان کے قریب رک کر کہنے لگا اس مکان میں کیا ہو رہا ہے کہ اس مکان پر نور کی بارش ہوتی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو کسی بندے نے بتایا کہ یہ مکان شیخ عبداللہ دہلی رحمۃ اللہ کا تھا اور وہ ایک کمرے میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے، یعنی ایک محدث ایک کمرے میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے اور اس پورے گھر پر جو رحمتیں نازل ہو رہی تھیں ان کو ایک مجذوب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لہذا طالبات کو چاہیے کہ وہ بخاری شریف پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں کہ یا اللہ ان احادیث کے اندر جو انوارات ہیں آپ اپنی رحمت کے ساتھ وہ انوارات ہمارے دلوں میں بھی منتقل فرما دیجئے۔ ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو اگر مصیبت کے وقت پڑھا جائے تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصنف مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے پڑھنے والوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ جو بندہ بخاری شریف پڑھے جس مراد کے ساتھ پڑھے اس کی مراد پوری ہو جائے۔ چنانچہ علامہ سید اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کتاب تقریباً 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھی اور اللہ نے ہر مرتبہ میں میری مراد کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، اگر ان کی ہر مرتبہ اللہ نے مراد پوری کی تو ہم بھی اس بخاری شریف کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا کر دینا، تو انشاءاللہ ہماری بھی مراد پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے جتنی طالبات نے آج پہلی حدیث کا درس سنا ہے اللہ ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی اسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا، 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے تو بہت تفصیل لکھی ہے، انہوں نے بات سمجھائی کہ دیکھو رات ہوتی ہے ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، پھر صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور صبح صادق کے بعد روشنی بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت روشنی ختم ہو جاتی ہے اور دھوپ آ جاتی ہے، مگر سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے اتنی روشنی ہو چکی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ یوں لگتا ہے جی شاید سورج نکل ہی آیا، حالانکہ ابھی نکلا نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح 15 شعبان کی رات کو اس نور کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، نہ اس نور کی صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، پھر ہر دن یہ نور بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا عبادت ہے اور کل کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ بیکی شریف کی روایت ہے، نسائی میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے جس کی فضیلت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا عمل ایسی حالت میں پیش کیے جائیں کہ میرا روزہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عمل اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار، یعنی 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو یہ تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت علی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو رات کا قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے،
ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت میں دور کروں، ہے کوئی حاجت والا جس کی حاجت کو میں پورا کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں تو پھر اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ کھلتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، تو میں باہر نکلی، بھائی خیریت تو ہے پتہ کروں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت بقیع کے اندر تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رات کے وقت کیسے آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بکریاں ہوگی، اگر 200-400 بکریاں ایک گھر کے پاس ہوں تو پھر کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں بکریاں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکری بھر جاتی تھی۔ اب 2 پہاڑوں کے وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی تو کتنی تعداد ہوگی؟ پھر بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں اس پر بھی غور کریں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، وہ فارغ البال گنجے تھے، میں ان کو پیار سے فارغ البال ہی کہتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو اس نے نا ایک لٹ جو ہے نا بالوں کی یوں لگائی ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ بال کیسے لگوائے؟ کہتے حضرت ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا ٹرانسپلانٹ کروانے تھے تو سارے کروا لیتے۔ کہنے لگا حضرت ایک بال کے بدلے انہوں نے $1 لیا ہے اور میں نے $10,000 پے کر کے یہ بال لگوائے ہیں، اور 10,000 بالوں کی جو لٹ تھی وہ چھوٹی سی تھی ایسے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ بال 10,000 ہیں تو پورے سر پہ تو پھر لاکھوں بال ہوں گے۔ اب اگر انسان کے سر پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی؟ اندازہ لگائیں۔ اگر ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بنی کلب کی پوری بکریوں کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ اتنے بندے اللہ آج کی رات میں جہنم سے بری فرما دے۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال مریں گے اور جو بچے اس سال پیدا ہوں گے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اب جو بے اولاد لوگ ہیں وہ آج کی رات میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرما، چونکہ فیصلے آج کی رات ہونے ہیں۔ جب افسر کی قلم چل رہی ہو فیصلے کی تو اس وقت فیصلہ لکھوانا اپنی مرضی کا آسان ہوتا ہے، جب ایک دفعہ لکھا جا چکے پھر اس فیصلے کو بدلوانا یہ مشکل کام ہے۔ ہم 15 شعبان کی رات کو تو دعائیں مانگتے نہیں اور پھر پورا سال روتے رہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہوتی ہے لیکن اس کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ ان کا اکرام کرو، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، مگر ان کا ایمان سے نور سے سینہ منور ہو چکا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے چادر کو اٹھا کے چوما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی چادر پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام یوم من شعبان، جس نے شعبان کے دن کا روزہ رکھا یعنی 15 شعبان مراد ہے، فتحت لہ ابواب الجنان، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت علیہ ابواب النیران، اور اس پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔
ہمارے سلسلیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوموا لیلۃ نصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو، فإنہا لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ اس میں یوں فرماتا ہے فیہا حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ، زندگی میں اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دے دیا۔ آج کی رات اللہ پوچھتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو بھائی ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں، پکاریں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ آج کی رات برکت والی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو طور پہ نبوت ملی تھی وہ 15 شعبان کی رات کو ملی تھی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج کی رات ہے، رزق کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، انسان کو مال کتنا ملنا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کا نکاح ہونا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کو بچے ملنے ہیں فیصلہ آج کی رات ہوگا، صحت والی نعمت ملنی ہے اس کا فیصلہ آج کی رات ہوگا، کس کو آئندہ سال زندگی ملنی ہے فیصلہ آج کی رات ہوگا۔ اب رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچانا ہے، ہم اگر کہنا کہ اے اللہ ہمیں رزق نہ دے پھر بھی اللہ رزق دیں گے، چونکہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے۔ اب جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو زبردستی جوس پلائے جاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کو ٹیکے لگاتے ہیں۔ تم اگر منہ سے نہیں کھا رہے تو تمہیں غذا تو دینی ہے، تو سوئیاں چبھو چبھو کے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔